النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں مشکور و ممنون ہوں احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست فرمایا۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں، شیفتگیوں اور فریفتگیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے سینوں میں محبت لیے ہوئے یہاں حاضر ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں کوشش کروں گا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کا تذکرہ کروں، آپ کی شان اور مرتبہ آپ کے گوش گزار کروں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جد الانبیاء و مجدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے خالق و مالک سے ایک دعا فرما رہے ہیں، ایک التجا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ التجا کیا ہے؟ جناب خلیل اللہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اپنے خالق و مالک سے فرما رہے ہیں، اے اللہ مکان بن چکا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوئی مکین بھیج دے۔ اللہ گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوئی رسول بھیج دے۔ اللہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، تو پیغمبر کو بھیج دے۔ اللہ یہ مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے، کوئی معلم بھیج دے۔ یہ مرکز مکمل ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی امام و خطیب بھیج دے۔ عرش والے نے جناب خلیل اللہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فیصلہ فرما لیا کہ اے میرے خلیل، میں تیری دعا کو قبول فرما کے اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا، ساتھ رب نے یہ بتا دیا کہ میں اسے کہاں بھیج رہا ہوں۔ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، عجم میں نہیں، میں اپنے محبوب کو بھیجنے کا انتخاب فرمایا ہے تو عرب کا فرمایا ہے۔ پھر عرب میں سے بھی اللہ نے سرزمین حجاز کا انتخاب فرمایا، پھر سرزمین حجاز سے بھی اللہ نے مکہ معظمہ کا انتخاب فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر مکہ معظمہ سے بھی بیت اللہ کے قریب جناب عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر عبد المطلب کی حویلی میں سے بھی عبداللہ کے گھر کا انتخاب فرمایا، اور پھر عبداللہ کے گھر میں بھی آمنہ کی گود کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، جہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی بازار میں، کسی غار میں، کسی قصبے میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں
کسی مجلس میں، کسی محفل میں میرے محبوب آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری کائنات تیرے پاس چل کے آئے گی۔ بے شک تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تیری شان اور عظمت یہ ہے کہ محبوب ساری کائنات چل کے تیرے پاس آئے گی۔ بے شک کتنے افسوس کی بات ہے، آج گلی گلی نبی کو بلایا جا رہا ہے، آج چوکوں اور چوراہوں میں نبی کو لایا جا رہا ہے، اور پھر اہل حدیث کو گستاخ کہا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں، در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ بے شک تم نے پیغمبر کو کیا سمجھا ہے؟ آسمان والا تو کہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور تو نبی کو گھر گھر گلی گلی بلائے اور پھر کہے کہ میں بڑا مؤدب ہوں، میں نبی کا بڑا چاہنے والا ہوں۔ دیکھ جو نبی سے پیار کرنے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی سے عقیدت رکھنے والے تھے، نبی سے ارادت رکھنے والے تھے، نبی سے شیفتگی اور فریبدگی رکھنے والے تھے، وہ نبی کو گھر بلانے کی بجائے نبی کے دروازے پہ خود جا رہے ہیں۔ ہم نے ابو بکر کو دیکھا، وہ بنو تمیم کو چھوڑ کے میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے جناب عمر کو دیکھا، وہ بنو عدی کو چھوڑ کے میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا عثمان جو ہے وہ بنو امیہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا علی جو ہے وہ بنو قریش کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا سلمان جو ہے وہ فارس کو چھوڑ کے محبوب کے پاس آ رہا ہے۔ ہم نے صہیب کو دیکھا، وہ روم کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہے۔ ہم نے بلال کو دیکھا، وہ حبشے کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہے۔ ہم نے اویس کو دیکھا، وہ کرن کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے۔ اور یارو یہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے دیکھا اللہ کی قسم اور ملائکہ کا سردار جو جبریل ہے وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کے میرے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کچھ نہیں ہے، میں نے دیکھا براق جو ہے وہ جنت چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ یارو یہ بھی کچھ نہیں، اور میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی معرفت و بلندی یہ ہے۔ میں نے دیکھا قرآن جو ہے اور وہ بھی لوح محفوظ سے اتر کے محمد کے بستر پہ آ رہا ہے۔ اس نبی کو تو گھر گھر بلا رہا ہے، اس نبی کو تو
چوکوں اور چوراہوں میں بلا رہا ہے، جس نبی کی عزت و عظمت، رفعت و معرفت یہ ہے کہ اللہ اس کو قرآن دینے کے لیے بھی نہیں بلاتا۔ سنو، آسمان والے نے کہا موسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لینا چاہتے ہو؟ جی لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، پھر کوہ طور پہ پہنچو۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ ادھر آ جاؤ، اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا میں تجھے انجیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے معبد خانے میں پہنچو۔ وہ معبد خانے میں پہنچے، کتاب دے دی گئی۔ جناب داؤد سے کہا گیا میں تجھے زبور دینا، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ وہ جائے مخصوصہ پہ پہنچے، کتاب دے دی گئی۔ اور جب باری آئی آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، شیما کے ویر کی، اور وہابیوں تمہارے پیر کی، تو آسمان والے نے کہا محبوب میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ بتا مجھے کہاں آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب تمہیں کہیں نہیں آنا ہوگا، آج ہی تو تیری عظمت لوگوں کو بتانی ہے، آج ہی تو تیری رفعت لوگوں کو بتانی ہے، آج ہی تو تیری معرفت و بلندی بتانی ہے۔ محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے کہیں نہیں آنا، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ تو نبی کو گھر گھر بلائے، تو نبی کو چوک اور چوراہوں میں بلائے اور کہے کہ میں مؤدب ہوں، اور میرے نبی سے رب کو پیار دیکھو کتنا ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ ہم نے دیکھا، رب محمد کی قسم ہے، اور لوگوں نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا۔ نبی بیگانوں میں تھا، قرآن بیگانوں میں آیا۔ نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا۔ نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا۔ نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا۔ نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا۔ اور نبی رب محمد کی قسم ہے، دنیا کو بتاؤ، جا کے سناؤ، جا کے سمجھاؤ، جا کے آمینہ کا لال مکے میں تھا، قرآن مکے میں آیا۔ مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا۔ احد میں تھا، قرآن احد میں آیا۔ بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا۔ اور حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا۔ تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا۔ میرا پیغمبر محمد بازار میں تھا، قرآن بازار میں آیا۔ مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا۔ حجرے میں تھا، قرآن حجرے میں آیا۔ قربان جاؤں، اور میرا نبی عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا ہے آمینہ کے لال کے مقام و مرتبے کا؟ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی شان کا، رفعت کا، معرفت کا، بلندی کا؟ تو سمجھتا ہے چھڑیاں لگا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو سمجھتا ہے آرائشی دروازے بنا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ دیگیں پکا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نعرے لگا کے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ اور میرے بھائی، کائنات کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر یہ ہے، اہل حدیث کی لگن اور طلب یہ ہے
کہ جتنا مقام اللہ نے جناب محمد کو دیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا۔ بے شک۔ تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو نے کہاں سے سنا ہے؟ تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، زمین و آسمان، زمین و زمان، اور جاؤ ایک طرف عرشی فرشی ایک طرف، نوری ناری ایک طرف، انبیاء ایک طرف، اولیاء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، اصفیاء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، شرفاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، امراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، شہداء ایک طرف، اور جاؤ ساری کائنات ایک طرف، اکیلے جناب محمد ایک طرف، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خدا کی ساری خدائی مل کے بے شک۔ محمد کی مصطفائی کا مقابلہ کر سکتی؟ آج کیا لوگوں کو سبق دے رہے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ آج کیا پروگرام دے رہے ہو؟ رب کائنات نے پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آج کہتے ہو آ گیا۔ کون آ گیا؟ ہمارا منٹھار آ گیا، دلدار آ گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون آیا ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں کیا پتا ہے؟ کہانی کس سے بیان کرنے والوں، موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لینے والوں، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون آیا ہے؟ آنے والے کے بارے میں پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھا کرو۔ بے شک۔ قرآن تمہیں بتائے کون آیا ہے، تجھے کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ اپنی طرف سے الفاظ، کلمات، حروف ایجاد کر کے تو سمجھتا پیغمبر کی بڑی عزت و عظمت بیان کر رہا ہے۔ جاؤ میرے آقا کی جو شان عرش والے نے بیان کر دی ہے، ساری کائنات مل کے اس جیسی شان بیان کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اس سے پوچھ کون آیا ہے۔ قرآن کریم کھول، بزرگ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہستیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، بستیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، شخصیات ہمارے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کبھی سلفیوں کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاتے، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاتے۔ ہم اور لوگوں کو جب بھی لے کے جاتے ہیں یا رب کے قرآن پہ لے کے جاتے ہیں یا محمد کے فرمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس لیے ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا عرش والے کی کرتے ہیں یا مدینے والے کی کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس بات کی تکلیف ہے تمہیں؟ آؤ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو شان عرش والے نے رسول اللہ کی بیان کر دی ہے کائنات میں کوئی اور کر سکتا نہیں کر سکتا۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کون آیا ہے۔ فرمایا والضحیٰ کے چہرے والا آیا ہے۔ بے شک۔ کون آیا ہے؟ واللیل کی کالی زلفوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ علم نشرہ کے سینے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یاسین کے دانتوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ دنیا کو بتاؤ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی زبان والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟
ارے یا ایھا المدثر کے کمبل والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی سیر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہمہ گیری والا آیا ہے. ارے کون آیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ والعصر کے زمانے والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ والقلم کے ناک والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ رؤوف الرحیم کی حیثیت والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ نذیر و بشیر والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ سراجم منیرہ کی عظمت والا آیا ہے. کون آیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آیا ہے. نعرہ تکبیر. میرے نعرے کو آواز اونچی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. شان رب العالمین. شان رب العالمین. شان رب العالمین. شان مصطفیٰ. عظمت مصطفیٰ. اجے بیمار ہے. اللہ انہوں صحت عطا فرمائے. اور سنو آمین. اہل حدیث کا اعلان سنو. ہم تمہیں بتائیں کہ کون آیا ہے. جھنڈیاں لگانے سے پتہ نہیں چلے گا، لگانے سے پتہ نہیں چلے گا. محبوب کے بارے میں معلومات چاہتے ہو یا رب کا قرآن پڑھا کرو یا محمد کا فرمان پڑھا کرو. بے شک تمہیں پتہ چلے کہ آمینہ کے لال کیسے تھے، کیا شان لے کے آئے. ایک اور انداز میں نہ بتاؤں، پتہ ہے کون آیا ہے؟ اور ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا. سبحان اللہ. کون آیا؟ ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا. اور مائی حلیمہ کا راج دلارا آ گیا. سبحان اللہ. اور یارو عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. کون آ گیا؟ اور غلاموں کا آقا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا. کون آ گیا؟ مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا. کون آ گیا؟ کائنات کا بسانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ غربت کو پسند کرنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ آب زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ حجر اسود کو بوسے دینے والا آ گیا. ارے کون آ گیا؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا. مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ باب نبوت کو تالا لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اس امت کو جہنم سے بچانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اس ساری امت کو جنت پہنچانے والا آ گیا. بے شک. تمہیں کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ اہل حدیث کے دروازے پہ آ، تمہیں بتائیں کہ کون آیا ہے. بے شک. تمہیں سمجھائیں کہ کون آیا ہے، تجھ تک پہنچائیں کہ کون آیا ہے. اور انشاءاللہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچا کے رہیں گے. انشاءاللہ. نبی کی عظمت کا نکارہ کھڑکا کے رہیں گے. انشاءاللہ. پیغمبر کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے. انشاءاللہ. ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے رہیں گے. منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. انشاءاللہ. بگاؤ گے؟ انشاءاللہ. ادھے بولے ہو بگاؤ گے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے. انشاءاللہ. پہنچاؤ گے؟ انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ ضلع گجرات کی فضاؤں میں 1 نومبر کو، کون سی تاریخ کو؟ 1 نومبر. سارے بول کے بتاؤ. 1 نومبر. 1 نومبر کو مرکز اہل حدیث شہین چوک میں
شاندار اور جاندار ختم نبوت کانفرنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سارے آؤ گے انشاءاللہ ادھے بولے سارے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ سارے آؤ گے اور ختم نبوت سے محبت کرنے والوں ہم ضلع گجرات کی فضاؤں میں محمد کے دیوانوں کو مرکز اہل حدیث میں جمع کر کے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغام دیں گے یہ دیوانے یہ پروانے یہ مستانے کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے اپنی زندگی میں ختم نبوت میں ہاتھ نہیں آنے دیں انشاءاللہ بولو اور سارے آؤ گے کوئی شخص گناہ کا کوئی اہل حدیث 1 نومبر کو گھر نہیں رہے گا ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں وعدہ کرو انشاءاللہ کوئی اہل حدیث گھر نہیں رہے گا اور انشاءاللہ 1 نومبر کو مرکز اہل حدیث سے صدا بلند ہوگی تو جناب محمد کی ختم نبوت کی ہوگی انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے انشاءاللہ یہ صدا گھر گھر پہنچاؤ گے انشاءاللہ یہ آواز گھر گھر پہنچاؤ گے انشاءاللہ 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 1 نومبر تم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ 1 نومبر کو ختم نبوت پر میری جماعت کے خطبہ علماء مفصل و مدلل خطابات فرمائیں گے میرے بھائی حبیب الرحمن ضیاء صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ وہ مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ